وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت وابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآله. آج دوسری ماہ محرم 1442 ہجری ہے اور ذکر سید الشہداء جو کہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث فضیلت ہے. یہ ہماری طرف سے احسان نہیں ہے سید الشہداء پہ یا اہل بیت پہ، بلکہ نہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو یہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. حسین کا ذکر کرنا باعث سعادت ہے اور ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں خداوند عظیم کا اس نعمت عظیم پہ جو ہمیں اس نے عطا کی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس شکر کو ادا کرنا. اور خداوند عظیم نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہنا. یہ حکم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. کل عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے ایک نظام ہدایت انسانیت کو عطا فرمایا ہے. پاک پیغمبر جب تک یہاں تشریف فرما تھے وہ ہادی و رہبر تھے، لیکن ظاہری طور پر جب پاک پیغمبر تشریف لے گئے تو انسان کو قرآن کے ساتھ ساتھ آسمانی ہدایت کی اسی طرح ضرورت تھی جیسے حضور کے وجود کی صورت میں تھی. حضور پاک واضح ہے قرآن تنہا اکیلا اگر کافی ہوتا تو حضور پاک ساتھ نہ ہوتے، چونکہ قرآن پہنچا دیا جاتا جس طریقے سے بھی خدا پہنچاتا، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نازل کیا گیا پیغمبر اکرم کے اوپر اور خدا نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو ما نزل الیہم کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا. تو قرآن کو معصوم زبان، معصوم بیان کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے باقی ہے، لہذا معصوم زبان قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی رہنی چاہیے. یہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا اور حدیث پیغمبر کا. قرآن کریم نے بھی کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پہ نازل کیا گیا ہے اسے آپ بیان کریں. اور حدیث مبارکہ جو کہ مسلم حدیث بہت کثرت سے نقل کی گئی، انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے بیچ میں ثقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، کتاب خدا چھوڑ رہا ہوں اور میری عطرت اہل بیت لن یفترقا،
یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک۔ لہذا آیت کے لحاظ سے بھی یہ بات مسلم ہے، اور حدیث صحیح کے لحاظ سے بھی یہ بات مسلم ہے کہ قرآن اس طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے خدا سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں معصوم بیان کی قرآن کے ساتھ ضرورت ہے، اور یہ وہ نظام ہدایت ہے جو قرآن نے پیش کیا۔ انسان اگر انکار کر دے اس نظام ہدایت کو لینے سے جو خداوند عظیم نے خود ارشاد فرمایا ہے، تو پھر دین سے گمراہی یقینی نتیجہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو۔ کیوں؟ دین سمجھنا ہے ہمیں قرآن کریم سے، اور اگر قرآن کے حضور میں جاتے ہیں دین سمجھنے کے لیے تو قرآن ایک حکم کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے اسے ادا کرو، قرآن کہتا ہے حج آپ پہ واجب ہے اسے ادا کرو۔ یہ شریعت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن سے یہ پوچھنا چاہیں کہ اے قرآن کریم، اے کتاب مقدس الہی، ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کتنی پڑھنی ہے اور کس کس وقت میں پڑھنی ہے، تو قرآن کہے گا کہ میں تمہیں ہدایت تو کر سکتا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے، کس سے پوچھنا ہے، لیکن خود میرے اندر یہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے، یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ خود قرآن آپ کو ہدایت کرتا ہے ایک ایسے طریقہ کی جو طریقہ بہت مضبوط ہے، جس طریقہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے میں خود ہدایت کرتا ہوں۔ ہم جب قرآن کے پاس جاتے ہیں، قرآن سے شریعت کو پوچھنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے میں تمہیں بیان کروں گا شریعت، لیکن وہ نہیں جو میرے اندر موجود ہے، اس لیے کہ میرے اندر صرف حکم بتایا گیا ہے، فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز مستحب ہے۔ میرے اندر وہ حکم بتایا گیا ہے، میرے ہی ذریعہ سے خدا نے وہ راستہ بتایا ہے جو تمہیں تفصیل شریعت کی ویسے بتائے گی جیسے خدا نے نازل کی۔ یہ نظام ہدایت جو ہمیں قرآن عطا کرتا ہے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس نظام ہدایت کا جو خود قرآن کہہ رہا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر صرف قرآن کو کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، خدا کہتا ہے نماز واجب ہے، پتہ نہیں ہوگا صبح کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر و عصر مغرب و عشاء کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں وہ طریقہ، وہ راستہ جو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نماز اسی طرح پڑھ کر کے دکھائیں گے جیسے خدا کے حضور میں پڑھی گئی، کیونکہ نماز ایک ایسی خصوصیت ہے جو خداوند عظیم نے شب معراج پیغمبر اکرم کو خود حکم دیا تھا کہ میرے سامنے نماز پڑھو۔ جب حضور تشریف لے گئے شب معراج پہنچے، وہ آخری جگہ پہ جہاں پہ حضور تھے اکیلے، وہاں پہ خداوند عظیم نے ایک حکم دیا، یا احمد توضا اسبغ الوضو من سات وصلی رکعتین۔ خدا نے یہ حکم دیا کہ اے احمد، چشمہ سات ہے، یہاں سے آپ کامل وضو کریے اور 2 رکعت میرے حضور میں نماز پڑھ کے مجھے دیکھا۔ یہ خداوند عظیم نے شب معراج وہاں پہ پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ میرے سامنے 2 رکعت نماز تو پڑھ کر کے دیکھو۔ اتنی اہمیت تھی نماز کی کہ خدا یہ وہاں پہ حکم دیتا ہے۔ اسی طرح زمین میں بھی ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ایک صحابی ہے حماد بن عثمان جوہری، اس سے
ارشاد فرمایا کہ ہم صلی رکعتین، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو میرے سامنے، 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے دیکھو۔ اما مجبور، جب حضرت نے حکم دیا، وضو کیا، نماز شروع کی، پڑھنا جب شروع کی اور 2 رکعت مکمل کر لی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے، 60 سال 70 سال انسان کی عمر گزر جائے اور اسے 2 رکعت نماز کامل پڑھنی بھی نہ آتی ہو۔ جب یہ کہا نا حضرت نے تو حماد رو پڑا، گریہ کرنے لگا۔ اس نے کہا جب نہ رسول اللہ، ہم جو آپ کے حضور میں رہتے ہیں، اگر ہمارے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ جو دور رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں پڑھتا ہوں، تم دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، وہ پوری کیفیت وسائل الشیعہ میں حضرت کی نماز کی جو مولا نے خود پڑھی، وہ پوری کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ آداب حضرت نے کس طرح سے کھڑے ہوئے، کس طرح سے تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، انگلیاں کہاں پہ تھیں، ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف تھا، بدن سیدھا، پاؤں سیدھے، الحمد پڑھی، سورہ پڑھی، رکوع میں کھڑے ہوئے، اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ گردن سیدھی تھی، پشت برابر تھی، رکوع کیا، کھڑے ہوئے، یعنی پوری تفصیل معصوم نے نماز پڑھ کے بتائی۔ پیغمبر اکرم نے بھی ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ یہ تو ایک عام ترین حکم ہے شریعت کا کہ جس کو دیکھا پیغمبر اکرم کو پڑھتے ہوئے، ایک بار بھی نہیں، بار بار، ایک دن میں کئی بار، اور پوری 63 سال کی عمر مبارک جب سے نماز خدا نے نازل کیا حکم، حضور تو اس سے پہلے پڑھتے تھے لیکن لوگوں کے لیے جب سے نازل ہوئی، مسجد میں پڑھی جا رہی تھی، یہ نماز جو حضور چھوڑ کر کے گئے، سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے نماز کو اسی طرح محفوظ رکھا جیسے رسول نے چھوڑا تھا؟ نہیں ہو سکا نا۔ میں نے کل حدیث بیان کی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں عمران ابن حسین بزرگ صحابی بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے دن جب مولا کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہتے ہیں کہ ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ رسول اللہ، آج علی نے جو ہمیں نماز پڑھائی رسول کی نماز یاد کروا دی ہے علی۔ تو ہم جب اہل بیت کو چھوڑا، جب اس نظام ہدایت کو چھوڑا جو خدا نے دیا تھا، تو یہ حال ہوا۔ جو بار بار دیکھا ہوا عمل رسول تھا ہم تو اسے بھی محفوظ نہ رکھ پائے، اس لیے خدا کہتا ہے قرآن کے ساتھ ایک معصوم ہادی کا ہمیشہ باقی رہنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب تک وہ معصوم ہادی نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کریم جو موجود ہے ہماری ہدایت کے لیے وہ کافی ہے، نہیں، قرآن کے ساتھ معصوم ہادی کی مسلسل ضرورت ہے۔ اور مولا امیر نے اپنے خطبے میں لوگوں سے ارشاد بھی فرمایا تھا ان ھذا کتاب اللہ بین ایدیکم، یہ کتاب خدا آپ کے بیچ میں موجود ہے، فاستنطقوہ، آپ اس سے بلوائیں، گفتگو کریں قرآن کریم سے۔ قرآن کیا تم سے بولے گا؟ تم جب قرآن سے گفتگو کرو گے، بلواؤ گے قرآن کو، قرآن تمہارے ساتھ بولے گا؟ لن ینطق، حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن کبھی بھی تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، ولکنی اخبرکم، مجھے خدا نے زبان قرآن بنایا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے کل یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے حضرت نے یہ اعلان فرمایا۔ حضرت کے علاوہ اصحاب میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے پوچھو جو کچھ قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے، یہ کسی نے کبھی بھی نہیں کہا سوائے مولا کے، کہ مولا نے ہمیشہ یہ اعلان فرمایا کہ آؤ مجھ سے قرآن کے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ آیتن آیتن آیتن، قرآن کی ہر آیت، ما من آیت نزلت
الا وانا اعلم بها، کوئی آیت قرآن نازل نہیں ہوئی ہے مگر یہ کہ میں علی اسے سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تفصیل بیان کی من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و ظاہرہا و باطنہا، قرآن کی مکی آیتیں ہوں، ناسخ ہو، منسوخ ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، جہاں پہ بھی نازل ہوئی ہے تم علی سے پوچھو گے، علی تمہیں جواب دے گا قرآن کا نازل۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو مولا علی نے کیا تھا، قرآن کا بیان لکھا تھا۔ یہ جو مصحف امیر المؤمنین کے نام سے معروف ہے، 6 ماہ مسلسل گھر میں تشریف فرما ہوئے قرآن کریم کی آیتوں کو اس طرح لکھا جیسے نازل ہوئی تھی۔ یہ موجودہ قرآن واضح ہے، ترتیب نزول کے مطابق نہیں ہے۔ اصحاب نے اس کو ترتیب دیا اس طرح سے کہ جو لمبے سورے ہیں ان کو ابتدا میں رکھا، اس کے بعد میں وہ سورے جن کی آیتیں 100 ہیں ان کو رکھا، اور اس کے بعد جو کم ترین چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جیسے جیسے چھوٹی ہوتی گئیں آخر میں لے آئے۔ یہ ترتیب جو موجودہ قرآن کی ہے یہ نزول کے مطابق نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کب پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت ہے جو بعد میں نازل ہوئی، یہ اس قرآن میں نہیں ہے۔ مولا امیر سب سے پہلا کام جو حضور کے بعد انجام دیتے ہیں وہ قرآن کو اس طرح سے جمع کرتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا تھا۔ ایک سوال ہے کہ یا امیر المؤمنین، یہ نزول قرآن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیت پہلے ہوئی، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ہر وقت تو آپ حضور پاک کے پاس موجود نہیں تھے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا مختلف کیفیتوں میں، ہر وقت تو آپ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی علی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی۔ تو بعید نہیں ہے اگر یہ علی سے سوال کیا جائے تو علی ہمیں یہ جواب دیں کہ میں ہوں نفس رسول، میں ہوں جان رسول۔ ادھر قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوتا تھا، ادھر قلب علی پہ ظاہر ہوا کرتا تھا۔ لہذا نفس رسول کو، جان رسول کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ تو علی وہ واحد ہستی ہے جس نے سوائے پیغمبر کے کسی اور سے کبھی سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد باقی جتنے ہیں سب نے مولا علی سے سوال کیا، دین پوچھا، اقضاکم علی، قضاوت پوچھی، علم پوچھا۔ چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم پیغمبر کو جب بھی طلب کرنا ہو تو دروازہ علی سے آنا، علم پیغمبر مل جائے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسے صادقین کے ساتھ رہنے کا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی چاہے کہ میں قرآن کو لغت کے ذریعے سے سمجھ لوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لغت سامنے رکھ لی، کھولے، اس لفظ کے کیا معنی، اس کو لکھ لیا، اگلے لفظ کے کیا معنی، اسے لکھ لیا۔ اسے قرآن اس سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت والوں نے بھی اپنے میل کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق معانی میں رد و بدل کیا ہے۔ میں نے کل اس کی مثال اسی آیت کے ذیل میں سب سے بڑی لغت لسان العرب سے ذکر کی تھی کہ صاحب لسان العرب میں کونوا مع صادقین کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے کونوا صادقین، سچے بولنا، سچ بولنا۔ تو یہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ میں سچ بولتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے کہا قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت من الہ من غیری۔ وہ فرعون لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں جو سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے حامان اپنے وزیر کو کہ ایک بڑا سا چبوترا بلند بنایا جائے، میں اس کے اوپر چڑھوں، میں دیکھوں کہ موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے وہ خدا ہے بھی بلندیوں پہ یا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ،
میں موسیٰ کو سچا نہیں سمجھتا. تو اگر تو آپ یہ کہیں گے تو فرعون بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. اور اگر سچ کا معنی یہ کریں کہ وہ بات کہی جائے، جو بات کہی جائے اس کے مطابق عمل انجام دے، لسان العرب میں یہی معنی کیا ہے کہ وہ جو کہے عمل اس کے مطابق انجام دے، تو اسے صادق کہا جاتا ہے، اسے سچا کہا جاتا ہے کہ جو کہا اس پہ پورا اترا. یہ معنی صادق کا کیا. اگر یہ معنی صادق کے ہوں تو پھر ابلیس بھی سچا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اور آخر تک نہیں کیا. جو کہا اس پہ پورا اترا. سچے ہونے کے اگر یہ معنی کیے جائیں جو لسان العرب والا کہہ رہا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی فرعون جھوٹا نہیں بنے گا، کوئی بھی ابلیس شیطان جھوٹا نہیں رہے گا، سب کے سب سچے ہو جائیں گے. لغت سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، لہذا قرآن کو وہاں سے سمجھنا چاہیے جہاں سے ہمیں سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، آپ کو معیت میں رہنا ہے صادقین. تو تین چیزیں ہو گئی اس آیت میں. 3 جملے ہیں اور 3 ہی حقیقتیں بیان ہوئی. ایک یا ایھا الذین آمنوا، ایمان. دوسرا اتقوا اللہ، تقوی الہی. تیسرا کونوا مع الصادقین. صادقین کون سی ہستیاں ہیں؟ جن کی معیت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ 3 حقیقتیں جو ظاہری طور پر اس آیت میں بیان ہوئی. چوتھی حقیقت جو اس آیت میں ضمناً موجود ہے اور وہ اصل مقصد ہے معیت کا حکم دینے کا، وہ ہے عصمت ان ہستیوں کی جن کی معیت کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ آج کل یہ بات بڑی عام کی جا رہی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے اس کائنات. اہل سنت برادران اب میڈیا پہ، ٹی وی پہ بڑی کثرت سے یہ بات کہہ رہے ہیں. 2 باتیں کہہ رہے ہیں اور دونوں کا تعلق چونکہ اہل بیت پیغمبر سے، لہذا اس منبر سے انتہائی احترام کے ساتھ ہم کسی کو اگر کوئی راضی اللہ ہے اصحاب کے لیے تو ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کیوں؟ رضی اللہ دعا ہے، دعا کرتے ہیں خداوندہ تو اس سے راضی ہو جائے، یہ دعا ہے. ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اصحاب کے لیے رضی اللہ کہنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ دعا مانگتے ہیں، معصوم تو نہیں تھے نا، لہذا دعا کرتے ہیں خداوندہ تو راضی ہو جائے. اس کی مرضی ہے وہ راضی ہو راضی نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کوئی ہماری طرف سے اعلان نہیں ہے کہ خدا راضی ہو. ہمیں کیا پتا اس کی رضا کا؟ وہ جو اس کی رضا کو سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سے راضی ہے. کچھ ہیں ہستیاں اس کائنات میں جو رضائے خدا کو بتا سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ رضائے خدا کو سمجھتے ہیں. تو صرف رضائے خدا کو سمجھنے کا طریقہ جبرائیل نہیں ہے کہ جبرائیل آئے اور ہمیں اعلان کرے کہ خدا خدا سے راضی ہے. نہیں، جبرائیل کی حیثیت بہت کم ہے ان ہستیوں سے جن کو خدا اپنی رضائیں عطا کر دیا. لہذا وہ ہستیاں، اور ہے بھی صحیح تاریخ میں ثابت بھی ایسے ہے کہ ایک مرتبہ مولا تشریف فرما تھے اپنی جب حکومت کا دور، منبر پہ تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا یا امیر المؤمنین میں نے گناہ کیا ہے، پاک کریں. طاہر نے یا امیر المؤمنین میں نے گناہ کیا ہے مجھے پاک کر. آپ نے ارشاد فرمایا جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی 3 سزائیں، 3 میں سے کوئی ایک اپنے لیے انتخاب تم نے کرنا. کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ تمہیں بلندی سے دھکا دے کے زمین پہ گرایا جائے، اس طرح تمہاری موت واقع. دوسرا یہ ہے کہ دیوار تمہارے اوپر گرائی جائے. اور تیسری سزا آگ سے جلانے کی سزا.
انتخاب تم کر لو، میں تمہیں سزا دوں۔ شریعت نے یہ 3 سزائیں تمہارے اس جرم کے لیے معین کی ہے۔ اس نے سوال کیا یا امیر المومنین ان میں سے سخت ترین کون سی سزا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آگ سے جلانا سب سے سخت۔ اس نے کہا مولا میں اپنے لیے آگ سے جلانے کی سزا کا انتخاب میں نے چونکہ خدا کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، لہذا میں اپنے آپ کو سخت ترین سزا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دنیا کی سزائیں آسان ہیں لیکن آخرت کی سزا مشکل ہے۔ یہاں سے پاک جاؤں گا، خدا بند عظیم انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ میں اپنے لیے سخت ترین سزا کا انتخاب کرتا ہوں۔ آپ نے کمر کو ارشاد فرمایا کمر لکڑیاں لے آؤ، آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں آ گئی۔ اس شخص نے التماس کی یا امیر المؤمنین اتأذن لی ان اصلی رکعتین، مولا مجھے اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو۔ منتظر بیٹھے ہیں مولا بھی، اصحاب۔ شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم انی اتیتک عاصیا واتیت الی ولیک قائما، خدا بندہ میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیرے ولی کی طرف آیا ہوں توبہ کرنے کی خاطر۔ وقد اخترت لی اشد العذاب، خدا بندہ میں نے اپنے لیے آگ کے عذاب کو جو سخت ترین ہے انتخاب کیا۔ خدا بندہ تب علیہ واغفر لی، خدا تو میری توبہ کو قبول فرما، مجھے معاف فرما۔ جب اس نے اتنے خلوص سے روتے ہوئے یہ جملے کہے نا، خود مولا بھی رونے لگے اور جو اصحاب بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ تمہیں خدا نے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ تمہیں خدا نے معاف کر دیا۔ اب بعض اصحاب نے اعتراض کیا یا امیر المومنین کیف عطلت حد اللہ، آپ نے حد خدا کو کیوں معطل کر دیا، جاری کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہ پھر اصل حقیقت بیان کی کہ دیکھو اذا کان الشخص امام حق لہو ذالک، جب خدا کسی کو امام حق بناتا ہے تو اسے یہ حق دیتا ہے جسے چاہے رضا خدا عطا کر دے۔ خدا بند عظیم نے اس کائنات میں کچھ ہستیوں کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ صرف حدیث کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ خدا نے کچھ ہستیوں کو یہ حق عطا کیا ہے، جسے چاہے وہ رحمت خدا عطا کر دے، جسے چاہے وہ لعنت خدا عطا کر دے۔ آیت واحدہ اس کے اوپر شاہد ہے، خدا بند عظیم نے یہ حق عطا کیا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں گے خدا سے کہ خدا ان پہ لعنت کرے، کہا ہم جو آنے والے ہیں سب کے سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم لعنت خدا قرار دیں گے ان پہ جو جھوٹ بولنے والے۔ لہذا رضی اللہ یہ دعا ہے ہماری طرف سے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں رضی اللہ ہے، یہ ہماری طرف سے دعا ہے۔ لیکن اہل بیت پیغمبر یہ 2 باتیں، ایک عصمت کہ غیر انبیاء کو حاصل نہیں، جو بات آج کل کہی جا رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی یہ بات ہو گئی اور ممبروں پہ ٹی وی پہ برادران کے علماء اس بات کو کر رہے ہیں۔ ہم صرف قرآن کریم سے بیان کریں گے، کسی روایت سے نہیں بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ کہ عصمت منحصر نہیں ہے انبیاء، یہی دعویٰ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے یہ بات کہنے کی؟ حالانکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، قرآن نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا ہے جو نبی نہیں ہے اور قرآن نے انہیں معصوم کہا ہے، تو اس کے باوجود اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف، امام ہم نے بھی مانے ہیں،
امام آپ نے بھی مانا. ہم نے جنہیں امام مانا ہے انہیں قرآن نے معصوم کہا. آپ نے جنہیں مانا ہے آپ ان کی عصمت کو ثابت کر دیجیے، کیونکہ امام معصوم نہ ہو تو امام نہیں بن سکتا. یہ پکی بات ہے. امام آپ کے لیے قدوہ ہے، امام آپ کے لیے اسوہ ہے. آپ نے اس کے ہر عمل کو دیکھ کر کے اپنے عمل کو اس کے مطابق انجام دیا. امام اس لیے ہے. اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں جو خطا کرتا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے، تو خدا قطعاً آپ کو اس کی پیروی کا حکم نہیں دے گا. خدا عادل ہے، کسی گناہگار کی اطاعت کا مجھے حکم نہیں دے سکتا کہ ہر حال میں اگر کسی کی اتباع کا حکم دے گا محدود کر دے گا، اس حالت میں اگر کسی کی اتباع. لیکن اگر وہ بطور مطلق کہتا ہے بغیر کسی شرط کے خدا کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہگار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. خدا ہمیں ایسا حکم نہیں دے سکتا قرآن کریم میں. عقل ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام قبول بھی کر لیا ہے تو عقل کو چھوڑا نہیں ہے، عقل ساتھ ہے جو رہنمائی کرتی ہے. تو اس واسطے مسئلہ عصمت کا انکار کر دو. چونکہ ہم دعویٰ نہ کر سکیں، جن کو ہم نے امام بنایا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، کہہ دو کہ صرف انبیاء معصوم ہو سکتے. دوسری بات، علیہم السلام اور علیہ السلام، یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس نے بعض ہستیوں کو علیہ السلام کہا ہے اور بعض لوگوں کو رضی اللہ کہا ہے. پورے قرآن کریم میں معصومین ہستیوں کے لیے خداوند عظیم سلام اللہ کہتا ہے، سلام کہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے علیہ السلام نہیں کہنا، درود و سلام جو پیغمبر اکرم کے لیے ہے وہ آپ نے نہیں کہنا، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، اپنی نماز سے آل پہ صلوات کو نکال دیجئے. ہم آپ کی بات کو قبول کریں. اس کا مطلب ہے، اس کا یقین آپ کو بھی ہے کہ جب خدا کے حضور میں جا کر کے کہنا ہے تو آل کے لیے درود و سلام بھیجنا ہے. خدا کے حضور اپنی محفلوں میں آپ کی مرضی ہے، دین کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں، ہمیں اس سے باس نہیں ہے، غرض نہیں ہے. لہذا چوتھی چیز جو اس آیت میں بہت مرکزی بات ہے وہ ہے صادقین کی عصمت. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین، اور معیت کے معنی بھی ہم بیان کریں گے کہ معیت کا مطلب کیا ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے، اہل لغت اس کا معنی نہیں بیان کرتے. یہی لسان العرب والا ابن منظور صادقی ماء کا معنی بیچ میں نکال کر کے کہتا ہے کہ وہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ آیت مشہور ہے، آپ اسے جانتے ہیں کہ معنا کا مطلب ہے ناصر و نا، خدا ہمارا مددگار ہے. معیت کے معنی یعنی ماء ایک عربی میں ایسا لفظ ہے اس کے مطابق اس کا کوئی معنی نہیں ہے. کہیں پہ اس کا ناصر معنی کر دیا، کہیں پہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اس آیت میں ماء کو بالکل ختم کیا گیا ہے تاکہ وہ مشکل ہی پیش نہ آئے جو اس آیت کے صحیح معنی بیان کرنے سے پیش آ سکے، تاکہ اس مشکل سے بچا جا سکے. یہ ہے مصیبت، یہ دین کے لیے ہمیشہ سے ابتدا سے یہ مصیبت رہی. دین کی تعلیمات کو، قرآن کے معانی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا گیا. دیکھو نا، اب ہر مذہب ہے جو بھی 73 فرقے یا اس سے زیادہ مسلمانوں میں، ہر ایک قرآن کریم سے دلیل کو پیش کرتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن، وہ بھی قرآن سے آیت کو پیش کرتے ہیں. اور ہم جو اہل بیت کے تابع ہو کر کے کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، قرآن کریم سے آیت کو پیش کرتے ہیں. تو قرآن تو اس طرح سے ہے. دونوں فریق جو وہابی ہیں وہ بھی، جو آپ درود و سلام بھیجتے ہیں پاک پیغمبر پہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کو شرک کہتے ہیں. وہابی سعودیہ والے شرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر
اس سے توبہ نہ کی جائے تو کافر بھی ہیں اور واجب القتل بھی. یہ فتوی محمد ابن عبد الوہاب کا کہ شخص واجب القتل ہو جاتا ہے اگر یہ جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اس کا جواب تو سب کو دینا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کا جواب سب کو دینا ہے اور جواب بھی قرآن سے دینا پڑے گا. وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، آپ بھی واضح ہے قرآن پیش کریں گے. تو قرآن تو اس طرح ہے، ذو وجوہ ہے، ذو تعویل ہے، جس کی تعویلیں بھی ہو سکتی ہیں، کئی طرح کے معنی بھی کیے جا سکتے ہیں. اس واسطے قرآن کے ساتھ اس ہستی کو ماننا ضروری ہے کہ جس ہستی کا کہا ہوا وہی ہو جو خدا کہتا ہے. تو معیت کو بیان کرنا ضروری ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے ہمیں کہا گیا آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو، اس قابل بناؤ کہ مع الصادقین، آپ صادقین کی معیت میں ہو سکے. اپنے آپ کو یہاں پہ صرف ایک طرف ذکر کی گئی. میں اس کی ایک مثال ایک حدیث صحیح سے بیان کرتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ صرف ایک بات کہی گئی، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صادقین کی معیت میں رہیں. اب ایک اور فرمان سنیے پاک پیغمبر کا، حدیث صحیح ہے، بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہے، ابو ثابت غلام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. یہ جنگ جمل سے واپس آتا ہے اور واپس آ کر کے سیدھا خدمت بی بی ام سلمہ میں پہنچتا ہے، سلام عرض کرتا ہے. بی بی نے اس سے سوال کیا کہ تم کس طرف تھے؟ انہوں نے کہا ابو ثابت نے کہ ظہر تک میں متردد تھا، فیصلہ نہیں کر پایا، کیونکہ ایک طرف ایک بزرگ ہستی، دوسری طرف مولا امیر المؤمنین، میں ظہر تک فیصلہ نہیں کر پایا. خدا سے مسلسل دعا کرتا رہا. ظہر کے وقت خداوند عظیم نے میرے دل کو کھولا اور مجھے محسوس ہوا کہ حق علی کے ساتھ میں نے ظہر کے بعد علی کا ساتھ دیا، کھل کر کے علی کا ساتھ دیا. جب یہ بات کہی نا تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن علی سے الگ نہیں ہوگا، علی قرآن سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچ جائے. آپ نے غور کیا، حدیث صحیح جناب سیوطی نے الجامع الصغیر میں اسے نقل کیا، کنز العمال میں موجود ہے، جناب طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل کیا، فتح القدیر شوکانی نے نقل کیا. یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حتی جناب ذہبی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر نے فرمائی ہے حدیث کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب لفظوں پہ غور کریں جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. یہ نہیں فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، بلکہ فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. یعنی اول بھی علی ہے قرآن سے، آخر بھی علی ہے قرآن کے، قرآن بیچ میں ہے. یعنی قرآن تب تک سمجھا نہیں جا سکتا جب اول و آخر علی کا ساتھ نہ ہو. تب تک قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک اول و آخر علی کا ساتھ نہ ہونا چاہیے. علی ساتھ ہوں گے تو قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اور دوسری دونوں طرف کہا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، معیت کو بیان کیا ہے، علی کی معیت قرآن کے ساتھ ہے. والقرآن مع علی، اور قرآن کی معیت علی کے ساتھ ہے. دونوں طرف سے معیت ہے.
تاکہ یہ سمجھا جا سکے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن ہادی کے طور پہ علی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسا ہادی قرآن ہے ویسا ہی ہادی علی ہے خدا کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ ورنہ ایک ماہیت بیان کر دیتا خداوند کہ قرآن کے ساتھ ہے علی، اس کو بیان کر دیتا۔ اگر یہ کہہ دیتا تو علی بھی عام اصحاب کی طرح ہوتے کہ سب اصحاب جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ، حکم یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ رہو، سب اس طرح سے تھے۔ نہیں، پاک پیغمبر نے دونوں طرف سے بیان کیا، پہلے علی کی ماہیت کو قرآن کے ساتھ بیان کیا، پھر قرآن کی ماہیت کو علی کے ساتھ بیان کیا، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ قرآن سابق ہے اور علی لاحق ہے۔ نہ، قرآن علی وہ ہستی ہے جس کو زبان قرآن قرار دیا گیا۔ جب صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تھا اور خوارج نے آ کر کے گھیرا ڈالا تھا مولا کا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن آ گیا ہے، تو مولا امیر نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، ذاکر کتاب الصامت وانا القرآن الناطق۔ وہ جو نیزوں پہ بلند ہوا ہے وہ کتاب صامت ہے، میں علی قرآن ناطق موجود ہوں تمہارے بیچ۔ ماشاءاللہ۔ لہذا علی کو سمجھیں تاکہ قرآن سمجھا جا سکے، علی کا ساتھ ہونا چاہیے تاکہ قرآن، اور یہ ساری اہل بیت اس طرح سے، کیونکہ اس وقت مولا امیر سب کے رہبر تھے، اس واسطے مولا علی کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ خصوصیت ضرورت کے لحاظ سے پوری اہل بیت کے ہر فرد کو حاصل ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا نفارق القرآن ولا یفارقنا، نہ ہم قرآن سے الگ ہوتے ہیں نہ قرآن ہم سے الگ ہوتا ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بیان کریں گے قرآن کی ماہیت کا مطلب کیا ہے، تاکہ ماہیت بیان ہو سکے، صادقین کی ماہیت جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد صدق کو بیان کریں گے، صادقین کو بیان کریں گے، صدیق کو بیان کریں گے۔ آیت میں ایسی خداوند عظیم نے حقیقتیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان اسی آیت پہ غور و فکر کرے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس راستے سے جو خدا نے ارشاد فرمایا۔ انہی ہستیوں میں سے جنہیں خداوند عظیم نے قرآن کا ساتھ قرار دیا تھا، قرآن کے ساتھ ساتھ ہادی قرار دیا تھا، سید الشہداء حسین ابن علی وہ ہستی ہے جو قرآن کے لیے مبین اور مفسر تھے، ہادی الہی تھے، لیکن اسی حسین کو اتنا مجبور کیا امت نے کہ حسین مدینہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا۔ 28 رجب وہ دن ہے جس دن میں حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کس کیفیت میں مدینہ چھوڑا؟ چھپ کر، تاریکی میں؟ نہیں، باقاعدہ تیاری ہوئی، باقاعدہ اعلان کیا کہ میں لوگوں مدینہ چھوڑ رہا۔ نانا کی قبر پہ گئے، پہلی رات بھی قبر رسول پہ گزاری، الوداع کہتے ہیں، دوسری رات بھی قبر رسول پہ گزاری۔ یہ تو اپنے نانا سے رخصت تھی حسین، یہ جملے کہتے ہوئے روتے ہوئے عرض کیا، نانا میں تیرا وہ نواسا ہوں جسے تو اپنی امت میں چھوڑ گیا۔ نانا تو دیکھ رہا ہے تیری امت نے خذلونی وزیعونی ولم یحفظونی، حسین کو اکیلا کر دیا ہے، حسین کے بارے میں تیری وصیت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر کے حسین وہاں سے چلتے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ رخصت ہونے کے لیے۔ تفسیر اس کی معلوم نہیں ہے، کچھ جملے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حسین جب ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے بہت تیزی سے چلے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے نا، حسین اس طرح سے تیزی سے چلتے ہوئے
اپنی ماں کی قبر پہ گئے، جا کر کے سلام عرض کیا، السلام علیک یا اماں ہو، ماں حسین کا سلام ہو آپ کو۔ جب یہ جملہ کہا ہوگا تو ماں کا کیا حال ہوا ہوگا قبر میں، کیونکہ جس وقت آخری الوداع اپنی ماں کے جنازے سے کرنا تھا نا حسین نے، مولا امیر نے، جو بچے چاروں بچے بائیں کی طرف کھڑے ہو کر گریہ کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ بلند آواز سے جو رو رہا تھا نا وہ حسین تھا۔ مولا امیر نے بلایا، بچوں آؤ تزودوا من امکم، آؤ بچوں اپنی ماں سے الوداع کر۔ یہ جب سننا تھا نا، دائیں طرف سے امام حسن بڑھتے ہیں، بائیں طرف سے امام حسین آتے ہیں۔ مولا امیر کی خود روایت ہے کہ میں نے دیکھا انت و حنت و مدت یدیہا، جب حسن و حسین آگے بڑھتے ہیں زہرا چیخ مار کے رو پڑتی ہے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا لیتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، او میرے بچوں، او میری مظلوم اولاد، یہ کہتے ہوئے گریہ کرتی ہے زہرا۔ میں کہوں گا آج بی بی کیا حال ہوا ہوگا جب حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، اس وقت ماں جا رہی تھی، حسین رخصت کر رہے تھے، بی بی آج حسین کو رخصت کرنا ہے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، السلام علیک یا اماں ہو، ماں سے سلام کیا۔ بھیا حسن کی قبر پہ پہنچے، سلام کر کے قافلہ مدینہ سے چلتا۔ وقت کم ہے، میں یہ ساری تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ مدینہ سے چلتے ہوئے کس کس سے کیسے الوداع کیا حسین۔ جناب ام ہانی آپ کی پھوپھی، وہ بھی تشریف لائیں، بی بی ام سلمہ ام المؤمنین بھی تشریف لائیں، بنی ہاشم کی خواتین بھی آئیں، سب سے حسین نے الوداع کیا۔ فرشتے آئے، جنوں کی فوج آئی، سب سے حسین نے الوداع کیا۔ حسین چلتا ہے، مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ تک حسین مکے میں رہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب دیکھا نا مولا نے کہ قتل حسین کے لیے یزید نے 30 افراد کو حاجیوں کے لباس میں مکے بھیجا ہے، تو یہ فرماتے ہوئے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ خدا کے گھر کی حرمت پامال ہو، یہاں پہ میں قتل کیا جاؤں، لہذا میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ بیویوں کو پیغام دیا کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، تیاریاں کرو۔ بہن نے جب یہ پوچھا نا، بھیا حسین کیا عورتیں بھی آج ہی ساتھ جائیں گی حج کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں۔ بہن نے جب پوچھا تو کہا کہ نہیں، ہماری قربانی کے لیے خدا نے کوئی اور جگہ معین کی ہے، حسین اپنے اسماعیل کو کربلا میں قربان کرے گا۔ مکہ سے نکلے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ لوگوں، کل میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اپنی جان کو ہم پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے، موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، خدا کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے، فلیرحل معنا، حسین کا ساتھ دے، یہ راہ شہادت ہے جس پہ حسین جا رہا۔ مولا 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلتے ہیں، آپ دن گنے، 8 ذی الحجہ، باقی 22 دن ماہ ذی الحجہ کے، اور 2 دن ماہ محرم کے۔ دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ مسافر کتنے دن سفر میں رہے؟ 24 دن۔ حسین کے ساتھ وہ بہنیں بھی تھیں جو کبھی اپنے گھر سے نہیں ملی، بیٹیاں بھی تھیں جنہوں نے کبھی اتنے مشقت والے سفر نہیں کیے۔ 24 دن حسین مکہ سے لے کر کربلا تک سفر میں رہے، منزل پہ منزل پڑاؤ کرتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچے نا، منزل شراق، اب کربلا قریب آ رہا، منزل شراق پہ پہنچے، اپنے سپاہیوں سے فرماتے ہیں جتنا پانی لے سکتے ہو یہاں سے لے لو۔ حسین اپنے علم سے دیکھ رہے تھے کہ اس پانی کی آگے ضرورت پڑنے والی، جتنا پانی یہاں سے لے سکتے ہو لے لو۔ جب منزل شراق سے پانی لے کر آگے بڑھے اور منزل ذو حسن کے قریب پہنچے
تو ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. پوچھا کہ کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا میں نے دور سے نخلستان کو دیکھا ہے, کھجوروں کا باغ دیکھا ہے. دوسرے ساتھیوں نے کہا نہیں, اس صحرا میں کوئی کھجوروں کا باغ نہیں ہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دیکھا ایک لشکر آ رہا ہے. جب یہ دیکھا نا کہ لشکر آ رہا ہے, مولا حسین نے کہا کہ ہمیں ذو حسن کی طرف جانا چاہیے, یہ پہاڑ ہے, تاکہ ہماری پشت پہ پہاڑ ہو, اس لشکر کا سامنا ہم سامنے سے کریں گے. جب پہنچے ذو حسن کے پاس جا کر کے حسین نے پڑاؤ ڈالا, بیویوں کو اتارا, محملوں سے سامان اتارا گیا. اتنی دیر میں وہ لشکر پہنچا جس کی سالاری حر ابن یزید کر رہے. 1000 افراد کا لشکر جو حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا. دوپہر کا وقت ہے, جب وہ لشکر پہنچا نا, سپاہیوں کی پیاس سے بری حالت تھی. گھوڑے پیاسے تھے, سپاہی پیاسے تھے. مولا نے ایک مرتبہ اپنے جوانوں سے کہا, وہ جوانوں ان سپاہیوں کو پانی پلاؤ. سپاہیوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ ان حیوانوں کو پانی پلانا, ایک مرتبہ پلا کر ہٹا نہ لینا, بار بار پیش کرنا. جب حیوان پوری طرح سیراب ہو جائے تب پیچھے ہٹنا. کسی نے عرض کیا مولا آگے صحرا ہے, ہمیں خود پانی کی ضرورت ہوگی. کہا نہیں, حسین کریم ہے, میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ یہ میرے سامنے پیاسے رہے. دیکھا کر ہمیں حسین کو کہ کتنا کریم ہے حسین, وہ جو دشمن جنگ کرنے کے لیے آیا ہے اسے پانی پیش کر رہے ہیں. سپاہیوں کو پانی جوانان پیش کر رہے ہیں. ایک سپاہی خود بیان کرتا ہے, علی ابن تہان محاربی, وہ خود بیان کرتا ہے کہ میری حالت بہت خراب تھی, مجھے بہت پیاس لگی تھی, میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا. مجھے جو پانی دیتا تھا میری ہاتھ سے گر جاتا تھا. حسین دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ حسین اٹھ کر خود آتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتے. میں نے حسین کے ہاتھوں سے پانی پیا, اور تو نے جب حسین کے ہاتھوں سے پانی پی لیا, کربلا میں کیسے تمہارے دل نے قبول کیا حسین میں اپنی تلوار اٹھاؤ. اجرکم علی اللہ. لشکر ہور نے پانی پی لیا. ظہر کی اذان ہوئی, مولا حسین نے نماز کی تیاری کی. اور سے ارشاد فرمایا, اور تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھو, میں اپنے سپاہیوں کو نماز پڑھا دوں. اور نے کہا نہیں ابن رسول اللہ, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. دیکھا ہے ادب حر کو. سالار ہے ابن زیاد کے لشکر کا, جسے 1000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا حسین کو لے گئے ابن زیاد کے پاس. ادب اتنا ہے, کہتا نہیں ابن رسول اللہ, نماز آپ کے پیچھے پڑھوں. نماز پڑھی. اس کے بعد حسین نے واضح نصیحت کی, فرمایا مجھے تم لوگوں نے خط لکھے تھے, تم نے مجھے کوفہ بلایا تھا, میرے اوپر حجت تمام ہو گئی, میرا آنا واجب تھا شرعن, میں اس لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے. مولا نے عقبہ ابن سمعان سے کہا جاؤ وہ تھیلیاں لے کر, اور جس میں کوفیوں کے خط موجود. عقبہ 2 تھیلیاں لے کر آتا ہے. حسین نے دکھائے, دیکھو حر, یہ خط ہے جو تم لوگوں نے لکھے ہیں. حر نے کہا مجھے یہ حکم دیا ابن زیاد نے کہ آپ کو میں گرفتار کر کے نعوذ باللہ من ذالک ابن زیاد کے پاس لے جاؤں. مولا نے ارشاد فرمایا نہیں حر, تیری موت اس سے قریب تر ہے کہ حسین اس طرح سے جائے. ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا. جب یہ کہا نا, مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے کو جب چلایا آ کر کے حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. یہ وہ پہلا قدم تھا جو حر نے غلطی کی. حسین نے ایک جملہ کہا, سکلت کا امک یا حر ما ترید, اور تیری ماں تجھ کو روئے, مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور نے کہا کہ کوئی شخص بھی مجھے اگر یہ جملہ کہتا نا تو میں جواب میں اسے یہی جملہ کہتا, لیکن نہیں, آپ کی ماں بہت عظیم ہے, مجھے حکم ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ سے جنگ کروں گا, میری دنیا
دنیا و آخرت برباد ہو جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ آپ سے جنگ کروں. آپ ایک ایسا راستہ چلے، نہ مدینہ کو جائے نہ کوفہ کو جائے. حسین کا گھوڑا چلنے لگا، کربلا کی طرف رخ ہوا. گھوڑ کا لشکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے. جب کربلا پہنچا نا گھوڑا حسین کا، راہوار حسینی رک جاتا ہے. دوسرا گھوڑا تبدیل کیا گیا، تیسرا گھوڑا تبدیل کیا گیا، 6 گھوڑے تبدیل کیے. گھوڑا چلتا نہیں ہے. حسین نے پوچھا ایھا ارض ھذہ، یہ تو بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کہا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا شط العرب. پوچھا کوئی اور نام؟ کہا نینوا. کہا نہیں کوئی اور نام. کسی نے کہا مولا کربلا اس کا نام ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا ھذہ ارض کرب و بلا، یہی وہ مصیبتوں کی جگہ ہے. ہاں ہونا محط رحالنا، یہیں پہ ہمارے خیمے لگیں گے. ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہاں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا سبی نسائنا، یہیں پہ ہماری عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا. سامان اترنے لگا. بہن نے پیغام بھیجا بھیا حسین ایک مرتبہ بات تو سنے. جب اندر تشریف لے گئے پوچھا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اس سرزمین پہ آئے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. کہا بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. صدقہ محمد وآل محمد اس عبادت کو منظور و مقبول فرما. خدا بندہ صدقہ محمد وآل محمد ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما. جہاں جہاں پہ مؤمنین عذاب مصروف ہیں بارے ان کو حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا. اس مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. قاری صدقہ محمد وآل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ذکر حسین جیسے جاری و ساری ہے کہ ظہور امام اسی طرح جاری و ساری رہے. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.